الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ عبادہ الصالحین اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی بعد الحمد والصلاة درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل ختم الرسول امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام احباب ذی وقار حالات حاضرہ میں جو مسائل بپا ہیں یہ یقیناً ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یہ یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ سے دوری کا نتیجہ ہے قرآن مقدس سے دوری کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو ہمیں حکم دیا اس حکم عدولی اور نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کے مصائب کے اندر گرفتار ہیں کوئی اجتماعی طور پر کسی مصیبت میں گرفتار ہے کوئی انفرادی طور پر ہے کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی اجتماعی طور پر کسی نہ کسی صورت میں پریشان ہے آخر ایسا کیوں ہے کیا قرآن و سنت نے ہماری اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی یاد رکھو قرآن و سنت نے ہماری بھرپور انداز میں رہنمائی کی ہے اس لیے امام الانبیاء سید الانبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 باتوں کا ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے اندر یہ 16 باتیں رونما ہو جائیں گی تو پھر سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہ 16 خصلتیں جب اس امت میں پیدا ہو جائیں گی تو پھر اللہ کا عذاب قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن میں پہلی بات ارشاد فرمایا کہ جب غنیمت کو لوگ اپنی دولت سمجھیں گے، یہ پہلی بات، غنیمت کو اپنی دولت تصور کیا جائے گا۔ جو مال غنیمت ہوگا بجا کے اس کو اس کے مستحقوں کے اندر خرچ کیا جائے، اس کو اپنی ذاتی دولت تصور کیا جائے گا۔ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ کوئی کسی کے پاس اپنی مال بطور امانت رکھتا ہے، وہ سمجھے گا یہ میرا ہی مال ہے، یہ واپس نہ ہی مانگے، واپسی نہ ہی دینا پڑے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کو ٹیکس بنا لیا جائے گا۔ مطلب کیا کہ زکوٰۃ پہلی بات تو ادا نہیں کریں گے، دوسری بات ادا کریں گے تو بڑا بے دلی سے، فرض سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر نہیں ادا کریں گے کہ زکوٰۃ اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، ہم ادا کریں۔ شوق کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، ایک مجبوری کے ساتھ، ایک مجبوری سمجھ کر۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی عین ہی پورا ہو چکا، کیونکہ یاد رکھو کسی بھی دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک کے اندر نظام زکوٰۃ رائج نہیں ہے، ٹیکس کا نظام رائج ہے، ٹیکس کا نظام رائج ہے۔ ٹیکس اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، ٹیکس حکومت لیتی ہر غریب امیر سے، کیونکہ ٹیکس نظام کفر کا نظام ہے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نظام تھا، وہ بھی صاحب نصاب پر، ہر کسی پر نہیں تھا۔ آج ٹیکس سارے خوش ہو کے دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کا نام لے دیں ہیلے بانے۔ آپ کے سامنے ہمارے گھروں کے اندر خواتین اتنے زیور کی مالک ہیں جس پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، مگر نہیں دیتے بے دلی کے ساتھ۔ اتنی جائیداد اور پراپرٹی کے ہم مالک ہیں مگر ہم نہیں دیتے، مگر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ دو معنی علماء نے بیان کیا۔ پہلی بات ہے کہ لوگ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، دنیاوی علم حاصل کریں گے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی دین کا علم حاصل کرے گا بھی تو اس کے اندر دین کی سربلندی مقصد نہیں ہوگا، روزی اور روٹی مقصد ہوگا۔ دین کا پورا علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، بس اتنی دینی کتابیں پڑھ لیں تاکہ ہمارا کام چل جائے۔ اب دونوں چیزیں رونما ہو چکی ہیں کہ نہ ہی لوگ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ان کا ذہن بن چکا ہے، کفر نے بنا دیا ہے کہ اگر دین پڑھیں گے کھائیں گے کہاں سے، نظام کیسے چلے گا۔
دنیاوی ڈگری کا حصول کہ اس کے بعد ہمیں نوکری مل جائے گی، حالانکہ یہ تصور ہی غلط ہے۔ ہم دکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی، نوکری پھر بھی نہیں ملی، اور جو قوم تعلیم اس لیے حاصل کرے کہ میں نوکری لگ جاؤں، وہ قوم غلام بنتی ہے، آزاد کبھی نہیں بنتی۔ کیونکہ تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شعور۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ معرفت خداوندی۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ خوشنودی رب۔ علم کا تو مقصد یہ ہے کہ دین کا علم سیکھوں، میں نماز کا علم سیکھ لوں تاکہ میری نماز ٹھیک ہو، میں روزے کا علم سیکھ لوں تاکہ روزہ رکھوں تو صحیح طریقے سے رکھ سکوں، میں نکاح کے مسائل سیکھ لوں تاکہ جب میری شادی ہو جائے مجھے نکاح کے مسائل کا علم ہو، میں یہ علم سیکھ لوں کہ بحیثیت اولاد مجھ پر میرے ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور باپ اس لیے دین سیکھ لے کہ بحیثیت باپ میری اولاد کی مجھ پر کیا کیا چیزیں لازم ہیں۔ کوئی سیکھنے کو تیار نہیں، اب تو کوئی بتانے کو بھی تیار نہیں۔ سیکھنا تو چھوڑ دیں، اب کوئی ممبر سے بتانے کو بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ کوئی سننا نہیں چاہتا۔ دین کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ واعظ بن جاؤں، اچھی تقریر کروں، بس اعلیٰ تقریر کروں، لوگ مجھ پہ پیسے گرائیں، لوگ کہیں واہ کیا بات ہے، اچھا نقیب بن جاؤں، اچھا نعت خواں بن جاؤں، لوگ میری نعت سنے اور پھر دوسرا بھی بلائے، تیسرا بھی بلائے۔ یہ چیز اب عام ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں نعت خواں تو بن جاؤں، ایسے تیسے چلو کچھ نہ صحیح 2-4 نعت کے شعر پڑھوں گا، کوئی 2-4 ہزار روپیہ آ جائے گا، یا 2-4-10 تقریریں رٹ لوں اچھے طریقے سے، اور پھر وہ رٹی رٹائی تقریریں قوم کو سناؤں، قوم کہے واہ کیا بات ہے، ایک ہاتھ ادھر کہو سبحان اللہ، دوسرا کہے تسی بول دے کیوں نہیں، تیسرا کہے نہیں سبحان اللہ۔ ہماری قوم بھی اس پہ لگ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ دین سیکھیں گے، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگا، دنیا کمانا مقصد ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم تو ایسے امام مسجد کو پسند نہیں کرتے جو ہمیں معاشرتی اور اخلاقی زندگی سکھائے۔ ہم تو اسے بھی کہتے ہیں ہمیں فلاں واقعہ سنا، ہمیں فلاں چیز سنا دے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں جب یہ چیز آ جائے کہ دین سیکھنے کا مقصد فقط تجارت دنیا ہو، آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بیوی کی اطاعت، فرما برداری، تابع داری، بیوی کے پیچھے چل کے ماں سے دور ہو جائے گا، اس کا کوئی بھی طریقہ وہ لڑا لے، اور یہ آپ کے سامنے آج بھرپور انداز میں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ کوئی اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرے یہ تیرے ماں باپ ہیں، اس کا جواب ہوتا ہے لو جناب ویاہ کے لے آندی ہے، اندہ کوئی حق ہی نہیں ساڈے تے۔ بھائی حق ہیں، تو نے حقوق سیکھنے گوارا ہی نہیں کیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہوگا کہ لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، جو بیوی کہے گی جی حضوری۔ اس نے کہا گھر سے باہر چلے جائیں، چلو، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، ٹھیک ہے، پیسے کما کے میرے ہاتھ پہ رکھ، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے جی سارے تو نہیں، ہم بھی کہتے سارے نہیں۔ جس قوم میں کثرت سے جو چیز ہو جائے وہ پوری قوم شامل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جہاں ایک چیز کثرت کے ساتھ، وہ کثرت کے ساتھ ہوتی ہے اس وقت ہے
ایک برائی بڑھ کے کثرت اس وقت اختیار کرتی ہے جب اس کو روکا نہیں جاتا. جب شروع میں کہتے کوئی بات نہیں. آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بندے اپنے دوستوں کو قریب کریں گے، باپ سے دور ہو جائیں گے. باپ نیک بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، مگر باپ سے دوری اختیار رکھیں گے. اپنے راز کی باتیں باپ سے نہیں کریں گے، کاروبار کی بات باپ سے نہیں کریں گے. اور دوست ناکارہ ہوں گے، نکھٹو ہوں گے، نالائق ہوں گے، زمانے سے گئے گزرے ہوں گے. نہیں جی میرا دوست ہے. وہ دوست وہ ہوگا جو اس کو دین اور دنیا برباد کر رہا ہوگا، مگر میرا دوست ہے. دوستوں کی محبت میں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ سے جھوٹ بولتے ہیں دوستوں کی محبت میں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی مانے نہ مانے، مگر میرے پیغمبر نے فرما دیا یہ ہوگا، یہ ہوگا. میرے پیغمبر نے فرمایا